السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں تحفیم اردو جماعت پنجم، سبق نمبر 4 مختصر کہانیاں۔ اس میں ہم مختصر کہانیاں مختلف قسم کی پڑھیں گے جن سے ہمیں سبق حاصل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اس کہانی کے الفاظ فائن کی طرف چلتے ہیں۔ مرید، شاگرد، سلوک، رویہ، عزیز، پیارا، ذبح، جانور حلال کرنا، بھیس بدلنا، شکل بدل لینا، زمیندار، زمین کا مالک، عمدہ، اچھا، سرکاری، حکومت کا، مالیہ، حکومت کی آمدنی، قدردان، قدر کرنے والا، عالم فاضل، بہت پڑھا لکھا آدمی، چوراہوں، چار راستے والا۔ آئیے اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس عقل مند شاگرد۔ ہم نے اس اسٹوری کے اندر، کہانی کے اندر ایک عقل مند شاگرد کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ کس طرح عقل مند تھا۔ حضرت جنید بغدادی بہت مشہور بزرگ تھے۔ ان کے بہت سے مرید یعنی کہ شاگرد تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد سے وہ بہت زیادہ محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ ان کے دوسرے شاگردوں نے ان سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آخر وہ بھی ہماری طرح آپ کا شاگرد ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرا یہ شاگرد ادب اور عقل میں تم سب سے بہت بڑا ہے، اسی وجہ سے میں اسے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ تمہاری تسلی کے لیے ایک روز اس کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ اس کے چند روز بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو جمع کر کے انہیں ایک ایک مرغی دی اور چھری بھی دی اور کہنے لگے، جاؤ ان مرغیوں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب شاگرد گئے اور اپنی اپنی مرغی اس جگہ ذبح کر کے آئے جہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ وہ شاگرد اپنی مرغی واپس لے آیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی، تم نے مرغی کیوں ذبح نہیں کی؟ شاگرد نے غرض کا مطلب ہے شاگرد نے جواب دیا، حضرت مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں جس جگہ بھی گیا وہاں اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس لیے مجبور ہو کر مرغی واپس لے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا جتنی عقل میرے اس شاگرد میں ہے تم میں نہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری اسٹوری عقل مند شاگرد۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ موجود نہ ہو۔ نیکسٹ پہ ہے ہمارے پاس دیانتداری۔ اس اسٹوری کو بھی پڑھنے سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوگا کہ ہمیں دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ چلیے آئیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نوشیروان عادل اکثر راتوں کو بھیس بدل کر رعایا کا حال دیکھا کرتا تھا۔ رعایا لوگ بھیس بدل کر، شکل بدل کر، یعنی کہ اپنا حلیہ بدل کر۔ ایک رات وہ کسی زمیندار کے گھر پہنچا جو مہمان نوازی میں بہت مشہور تھا۔ نوشیروان نے سوداگر کے لباس میں جا کر اس کے گھر دستک دی۔ زمیندار نے دروازہ کھولا، نہایت پرخلوص انداز میں اسے اندر بلایا اور شوق کے ساتھ مہمان کی خدمت کرنے لگا۔ اسے کھانا کھلایا، سونے کے لیے بہترین بستر دیا اور دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ صبح بادشاہ نے چلنے کی تیاری کی تو اس نے چائے کے ساتھ ناشتہ پیش کیا۔ زمیندار نے پوچھا، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو فرما دیجیے گا تاکہ وہ بھی حاضر ہو جائے۔ بادشاہ دیکھ چکا تھا کہ اس شخص کے مکان کے ساتھ انگوروں کا عمدہ باغ موجود ہے، مگر نہ ہی رات کو اور نہ ہی اب اس نے انگور کھلائے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے انگور بہت پسند ہیں، ہو سکے تو وہ بھی منگوا دیں۔ یہ سن کر زمیندار نے اپنے لڑکے سے کہا، فلاں زمیندار کے پاس جاؤ اور میرا سلام دے کر کہو کہ کچھ سیر انگور ادھار کے طور پر دے دیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ نے اپنے باغ میں سے انگور کیوں نہیں منگوائے؟ زمیندار نے کہا، ابھی سرکاری آدمی انہیں دے کر اپنا حصہ نہیں لے گا۔ جب تک وہ اپنا حصہ نہیں لے کر جائے گا میرے لیے ایک دانہ کھانا اور کھلانا حرام ہے۔ بادشاہ اس کے برتاؤ سے پہلے ہی بہت خوش تھا، اب یہ ایمانداری اور دیانتداری دے کر اور خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے باغ کا مالیہ بالکل معاف کر دیا۔ اس اسٹوری سے اسٹوڈنٹس ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ایمانداری اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایمانت کے طور پر رکھوا دیتا ہے تو آپ کو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے علم کی روشنی۔ اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوگا۔ آئیے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔
سلطان محمود غزنوی افغانستان کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا۔ وہ ایک بہادر سپاہی، تجربہ کار جرنیل، انصاف پسند بادشاہ اور سچا مسلمان تھا۔ وہ علماء کا بہت قدردان تھا۔ بڑے بڑے عالم و فاضل اس کے دربار میں موجود ہوتے تھے۔ عالم فاضل پڑھے لکھے لوگ۔ محمود غزنوی اب بھی چھوٹی عمر ہی کا تھا۔ ایک رات وہ کسی کام کے سلسلے میں محل سے باہر گیا۔ اس زمانے میں گلیوں اور سڑکوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، صرف بڑے بڑے چوراہوں پر۔ چوراہوں کا مطلب ہے کہ چار کونوں والا راستہ، یعنی کہ 4 سڑکیں ہوں جہاں سے راستہ مل رہا ہو، پر کھمبوں کے ساتھ چراغ لٹکا دیے جاتے تھے۔ محمود محل سے نکلا تو شاہی خادم چراغ اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جگہ اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو کھمبے سے لٹکے چراغ کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ محمود نے اس کے پاس آ کر رکا اور سوال پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے بڑے ادب سے جواب دیا، حضور میں ایک طالب علم ہوں۔ محمود غزنوی نے پوچھا، اس وقت یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، حضور میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، میرے لیے چراغ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میں یہاں آ جاتا ہوں اور سرکاری چراغ کے نیچے کھڑے ہو کر سبق یاد کرتا ہوں۔ محمود نے یہ سن کر اپنے خادم کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تم اس لڑکی کے ساتھ جاؤ اور یہ چراغ اور 1 سال کے لیے تیل کا خرچ اس کے گھر دے آؤ۔ خادم چراغ لے کے لڑکے کے ساتھ اس کے گھر گیا اور چراغ اور 1 سال کے لیے تیل کا خرچ دے آیا۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری علم کی روشنی۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانا پڑے تو ہم جائیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو تم جاؤ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کہیں بھی جا کے علم حاصل کر سکتے ہو۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھی آج کی ہماری ریڈنگ اس مختصر کہانی کی۔ آئیے اب اس کے کوسچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ پیج نمبر بک کا 23 اینڈ بکلیٹ کا پیج نمبر 23۔ آئیے اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، حضرت جنید بغدادی اپنے ایک شاگرد کو کیوں عزیز رکھتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی اپنے شاگرد کو اس لیے عزیز رکھتے تھے کیونکہ تمام شاگردوں سے زیادہ عقل مند تھا۔ ایک شاگرد نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ شاگرد جس جگہ بھی گیا وہاں اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس لیے وہ مرغی کو ذبح نہیں کر سکا اور مرغی کو واپس لے آیا۔ زمیندار نے انگور کہاں سے منگوائے؟ زمیندار نے اپنے لڑکے سے کہا، فلاں زمیندار کے پاس جاؤ اور میرا سلام دے کر کہو کہ کچھ سیر انگور ادھار کے طور پر دے دیجیے۔ سلطان محمود غزنوی کون تھا؟ سلطان محمود غزنوی افغانستان کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا۔ محمود غزنوی نے طالب علم کی مدد کیسے کی؟ محمود غزنوی نے طالب علم کی مدد ایک چراغ اور 1 سال کے تیل کا خرچ دے کر کی تھی۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ بکلیٹ کا پیج نمبر 26۔ حضرت جنید بغدادی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے تمام شاگردوں کو ایک ایک مرغی دی۔ زمیندار مہمان نوازی میں بہت مشہور تھا۔ مجھے انگور بہت پسند ہیں۔ محمود رات کو کسی کام سے محل سے باہر گیا۔ سوال نمبر 3، دیے گئے الفاظ کو ان کے معنی سے ملائیں۔ مرید، شاگرد، عالم فاضل، بہت پڑھے لکھے، دستک، دروازہ کھٹکھٹانا، مالیہ، حکومت کی آمدنی، قدردان، قدر کرنے والے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے جملوں کو پڑھیں اور بتائیں یہ کس نے کہے ہیں۔ ان میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ جملے کس نے کہے ہیں۔ جاؤ ان مرغیوں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی۔ مجھے انگور بہت پسند ہیں، ہو سکے تو انگور بھی منگوا دیجیے۔ نوشیروان۔ اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سلطان محمود غزنوی۔ سوال نمبر 5 میں دوسرے جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو ذبح کے لیے کون سا جانور دیا؟ بکری، مرغی، کبوتر۔ مرغی۔ زمیندار مشہور تھا کیونکہ وہ مہمان نواز تھا، ظالم تھا، بہادر تھا۔ مہمان نواز۔ بادشاہ نے کس چیز کی فرمائش کی؟ آموں کی، امرودوں کی، انگوروں کی۔ پیج نمبر 37۔ سلطان محمود غزنوی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ہندوستان، افغانستان، ایران۔ افغانستان۔ سوال نمبر
سوال نمبر 6، کالم الف اور کالم بے کو ملا کر جملے مکمل کریں۔ کالم الف کالم بے، ہم نے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ ان میں سے ایک شاگرد سے وہ بہت زیادہ محبت اور مہربانی سے پیش آتے۔ نوشیروہ نے سوداگروں کے لباس میں جا کر اس کے گھر دستک دی۔ اس شخص کے مکان کے ساتھ انگوروں کا عمدہ باغ موجود ہے۔ اس زمانے میں گلیوں اور سڑکوں پر روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ جناب، میرے والدین بہت غریب ہیں اور تیل کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ دیے گئے الفاظ، سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ جملے: مرغیاں، علی کو مرغیاں رکھنا پسند ہے۔ مجبور، غربت کی وجہ سے احمد بہت مجبور تھا۔ خواہش، میری خواہش ہے کہ میں گاڑی لوں۔ ادھار، ادھار لینا اور دینا منع ہے۔ چراغ، چراغ سے روشنی ملتی ہے۔ سوال نمبر 8 میں اصلاح تلفظ، دیے گئے الفاظ کے حروف اعراب کے ساتھ الگ الگ لکھیں۔ یہ لفظ ہیں ہمارے پاس، ہم نے اعراب کے ساتھ ان کو علیحدہ علیحدہ لکھنا ہے۔ شرگرد، شین زبر الف قاف زیر رے دال شرگرد۔ عمدہ، عین پیش میم دال زبر ہے پیش عمدہ۔ سلوک، سین پیش لام واو کاف سلوک۔ زمیندار، زے زبر میم یہ زم می نون دال الف رے زمیندار۔ شمع، شین زبر میم عین شمع۔ خادم، خے زبر الف دال زیر میم خادم۔ سوال نمبر 9 پہ سبق میں دیے گئے جعلی الفاظ کی ملا کروائیں۔ جعلی الفاظ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس سبق میں کامن ورڈز ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، جن میں سلوک، بہادر، زمیندار، قدردان، سرکاری، سوداگر، عمدہ، شاگرد، مالیہ، مرید۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن مختصر کہانیاں، جس میں ہم نے مختلف قسم کی کہانیاں پڑھی جن سے ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن ملا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ لرن بھی کرنا ہے اور اس کو رائٹ بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔